حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، میں نے یہ فکر دی ہے، آپ اپنے علماء سے سوال کریں۔ خطیب صاحب کو آپ دینا 5000 روپے، ان سے کہیں ان پیسوں سے کچھ کھائیں، کتاب خریدیں دعا کے بارے میں، اور اس کو پڑھ کر جمعہ پڑھائیں۔ سب کا وہ 5000 آپ کے لیے دخول جنت کا باعث بن جائے گا۔ بھائی صحیح مسلم میں ہے، حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت علی کا بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے والا مسئلہ کچا ہے۔ بریلوی علماء نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ جب یوم ولادت آتا ہے تو رکن یمانی کا پتھر ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ شیعہ سے سوال کریں نا، بھائی نبی علیہ السلام جب فتح مکہ پر آئے تو اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو حضرت علی کی ولادت مکہ میں ہوئی، تو بتوں میں ان کی والدہ کیا کرتی تھی؟ تو یہ بات ماننا ان کی جو ہے نا وہ توہین ہے، ان کا کوئی ادب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ جس پر غلاف ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کے گرد مسجد حرام ہے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ کتنے کونے ہیں؟ رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمنی اور حجر رکن اسود اس کو کہتے ہیں، رکن اسود۔ تو یہ 4 کونے ہیں، اس طرف یمن کا علاقہ ہے، اس وجہ سے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اور یمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحکمت یمانیہ، الیمن یمانی والحکمت یمانیہ۔ جی بھائی، قبضہ والی جگہ یہ زمین پر مسجد بنانا کیسا ہے، اور اس مسجد میں نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی قبضے والی جگہ پر مسجد بنانا نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کے سوال کا اتنا ہی جواب دیا ہے۔ اب قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہاں، یہ اگلا مسئلہ جو ہے اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آپ جامعہ سلفیہ رابطہ کریں، دارالقرآن، یہ ماشاءاللہ گرینڈ مفتی اور یہ 7 مفتی دونوں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ قبضے والی جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی، ہاں وہ زمین کسی کافر کی، ہندو کی کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرق ہے۔ اہل حدیث مساجد جو ہے نا، پاویں پنڈوں باہر ہندیاں نے پر قبضے دی جگہ تے نہیں ہوتی۔ کئی لوگ قبراں دی جگہ وال لے دے تے کئی قبضہ کر کے اتنے مسجد بنا کے مگروں پلاٹ بنا کے بیچ چھڑ دے۔ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور کوئی بھائی مسئلہ؟ اے تواڈے نا کسی نے چٹھا پایا ہے سجی ہاتھ، انہیں پورا پرچہ پایا ہے، دکھ بیچارے نو۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیاں دی مدد فرمائے، غزالیاں دی مدد فرمائے، اسرائیلیاں نو انہاں دے حکمراناں نو اللہ تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ اللہ دی سنت ہے، جدو اللہ قوت دیندا ہے نا، قوت دے ہوندیاں پھر اللہ تے نہیں پائی دیاں شاہاں۔ تانوں اللہ نے 60 ملک دیتے نے، ایٹمی پاور تے ہتھیار تے ٹینک تے توپاں تے میزائل دیتے نے، سارا کچھ تواڈے کول ہے، تے تسی آندے یا اللہ تو ہی کر۔ بھئی اللہ نے تو تانوں سارا کچھ دیتا ہے تے اپنے بھائی دی مدد کرو۔ تواڈے بیٹے بھائی نوں کو بندہ پھڑ لوے، کٹے مارے تے تسی دور کھلو کے دعا کری جاؤ، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ ایہی حال ہے ساڈیاں دعاواں دا۔ اسی اپنے حکمرانوں تے دباؤ دئیے کہ حکمران جڑے نے اتحاد کرن، انہاں تے حملہ کرن، تے پھر ویکھو 1-2 میزائل ڈگن دی دیر ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال سارے موتر دی چاکنگراں بہ جان گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ساڈے بھائی جماعت الدعوہ ساڈے اپنے نے، تے کشمیر دا مسئلہ ہون انہاں نوں اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ یہی ترنا اسی انہاں اگے لیندے ساں۔ بھائی جسے قوتاں لڑدیاں نے، ہتھیار چلدے نے، نتیجے ادوں نکلدے نے، تے تانوں اسٹیبلشمنٹ استعمال کر دیے تے دا نتیجہ کچھ نہیں۔
ہن حالات نے ساری بات جڑی ہے وہ ثابت کر دیتی ہے. اسی کشمیریاں سمیت ہر مظلوم مسلمان واسطے دعا گو ہاں، اور جڑا مظلوم مسلمان واسطے دعا نہیں کرتا، درد نہیں رکھتا، وہ کہدا اسلام تے ایمان ہے. مسلمان تے ایک جسم دی طرح نہیں. لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جس ویلے جنگاں ہون گیاں ادو نتیجے نکلن گے. اس طرح تو خواہ تخیلان دے نال کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. جی بدعت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے ہیں. اگر کھانا سانو شرک کا سارے گھر ہوتا، بدعت کا سارے گھر ہوتا، کیا سارا مسئلہ تو بچ جاتا ہے؟ یار ایک بات سمجھو، روٹی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے وڈیاں نوں میں ویکھیا ایمان ڈولدے ہیں، لڑدے ہیں. کیوں جی حدیث صاحب تے کئی بندے ختم دی بڑی مذمت کر لیندے نے پر کھا لیندے نے ڈولی. بدعت کسی بھی طرح دا تعاون نہیں کرنا چاہیے، نہ کھان تے نہ کھوان چ. کئی بندے کول دے تے کئی بھابی روٹی بنتے بھی نظر آئے. وہ میں آخیا تو اتنے کی کردا؟ آندا اللہ دی قسم ایک برکی نہیں کھادی، صرف ونڈی ہے. میں کیوں ونڈی ہے؟ آندا نہ ونڈدا تے بڈھی خراب ہو جانی سی. اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. قطع نظر اس بات کے کہ ہم اس پہ بحث کریں جائز ہے کہ ناجائز ہے. بعض عرب علماء کے فتوے ہیں لیکن ان فتووں کی گنجائش ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. کچھ چیزاں سدے ذرائع ہوندیاں نے وہ اسی ڈک کے رکھنے ہاں، نہ ڈکیے. ایتھے زیادہ اہل حدیث ہوئے نے رفع دین امین فاتحہ تو یا طلاق تو. عقیدے دی قدر گھٹ لوگاں نوں ہے، منہج دی قدر گھٹ لوگاں نوں ہے. تے او سدے ذرائع واسطے اسی بارڈر لائن نہ لائیے تے بندے پار آؤ گئے. تے اس واسطے عمر صدیق فتویٰ نہیں دے سکتا بھائی ختم دی روٹی کھاؤ. میں کہنا نہ کھاؤ. بعض دوست مسجد بناتے ہیں لیکن جگہ مسجد نہ وقف نہیں کرتے. یہ بارے تھوڑا بھائی مسجد جو ہے، جو جامع مسجد ہے یا خطبہ کے بغیر پنجگانہ مسجد ہے، مصلی نہ ہو. مثال کے طور پہ کسی کی فیکٹری ہے، کسی جگہ پر مصلی بنا لیا، پیٹرول پمپ ہے مصلی بنا لیا، بعد میں پیٹرول پمپ بیچ دیتے ہیں. ایسی کوئی اگر جگہ ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ ایسی جگہ کی خرید و فروخت کر سکتا ہے. وہ مصلی ختم کیا جا سکتا ہے، ڈھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، جائز ہے. لیکن جو مسجد ہے جس کو مسجد کہتے ہیں، اگر رجسٹری اس کی وقف نہ بھی کرے وہ وقف ہو جاتی ہے. وقف کا مالک اللہ ہے اور منتظم مسلمان ہے. وقف کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور مسلمان کون ہے؟ منتظم. یعنی یہ جو مسجد ہے یہ اللہ اس کا مالک ہے اور آپ کی انتظامیہ اس کی متولی منتظم ہے، مالک نہیں ہے. بات کی سمجھ آئیے؟ ٹرانسفر کرنا ضروری نہیں ہے نا. یہ قانونی طور پہ کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے نالائق اولادیں مسجدیں بیچ دیتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے. تو کاغذات یہ سد ذرائع حاکم وقت جو ہے نا، جو قانون بناتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے مصلحت فائدہ ہے، تو وہ اس مصلحت فائدہ کے پیش نظر اس کو وقف کرنا چاہیے. وقف کرنا چاہیے ضرور بالضرور. مثال کے طور پہ میں نے جگہ خریدی ہے تو میں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام وقف کر دی ہے. تو مجھے کئی دوست کہنے لگے آپ وقف نہ کریں، کوئی بندہ پھڈا ڈال دیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ڈال دیں. کئی بندوں کو میں کہتا ہوں بھائی وقف کریں، منتظم اپنا بیچ میں لکھ دیں، اپنی اولاد کا لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے. وقف کرنا چاہیے. تولیت آپ جو ہے انتظام رکھ سکتے ہیں، وقف جو ہے وہ آپ اپنے نام نہیں رکھ سکتے. جب مسجد بنے گی اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ میں نے دیکھا ہے افراط و تفریط. بعض جگہ پر انتظامیہ علماء کی بے قدری کرتی ہے، بے توقیری کرتی ہے، ان کو نکال دیتی ہے، ملازم سمجھتی ہے. اور بعض جگہ پر علماء جو ہیں پھر جب وہ بیچارے ان کے ٹھڈے کھاتے ہیں تو علماء پھر اپنی مسجدیں بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وقف کروں گا، جماعت مالک بن جائے گی، کوئی اور پھڈا لے آئے گا. تو وہ پھر ہاتھ لگے ہوندے ہیں، وہ آندے نے چلو جمعہ نمازاں ہون ڈے نے تے وقف نہ بھی ہوئے میرے نام رجسٹری رہے. لیکن جب مسجد بن گئی تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وقف. تو بہتر یہی ہے کہ اس وقف کو
وقف کریں اور اپنے پاس اس کا انتظام رکھیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ مولوی مر جاتا ہے اور نالائق اولادیں ہیں تو وہاں پھر مسجدوں میں طوطے چڑیاں بولتے ہیں، طوطے چڑیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو وقف کے ساتھ ساتھ تولیت کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی جو ہے اس کے لیے اپنی اولاد میں سے جو بندہ زیادہ صلاحیتیں رکھنے والا ہے ایک کو لگائیں۔ مولوی 2 پتر ہوں گے وہ بھی لڑن گے، وہ کہے گا میری ہے، وہ کہے گا میری ہے۔ اللہ دے نبیاں نے بھی یہ نہیں آکھا سارے سارے پتروں ہی نبی بنا دے، انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی بھئی سارے ہی نبی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، ہم 5 بھائی ہیں، میں بیچ میں مولوی ہوں، باقی تاجر ہیں، وہ مجھ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور میں ان کو دین ایمان کی باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ میرے بھی آگے بیٹے ہیں، ایک ان میں سے دین کے لیے، باقی تجارت کریں، رزق حلال کمائیں۔ جس طرح علماء نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، رزق حلال کمانے والا بھی کہاں اٹھایا جائے گا؟ نبی۔ یہی وجہ ہے نا بھائی میرے بھائی کماندے نے تے مینوں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال کوئی تھوڑ، کوئی کمی، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں۔ تو بھائی جو ہے نا یہ نیکی میں معاون میں بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چند باتیں تھیں جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسجد کو آباد رکھیں، آباد رکھنے کی فکر رکھیں، اولاد میں سے جو ایک صلاحیتوں کا مالک با کردار بعمل ہے اس کو اس طرف لگائیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بھائی کوڑی کوئی نہیں، پورا کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، دعوت ضیافت میت دے گھر کوئی نہیں۔ یار کوئی جس طرح بدعت ہے نا، یہ جتنے بھی ہمارے پنجابی کے خطیب ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ مدن پوری صاحب آپ سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی۔ مولوی پھر میں رگڑا برا پھیر دے رہے یار، یہ جی میں کل بدعت ہے نا ایویں دعائے خیر بھی بدعت ہے۔ جس طرح کل بدعت ہے ایویں دعائے خیر بھی بدعت ہے۔ ملوین آ جائے تجھے دن، میرا والد صاحب فوت ہو گئے تے اندروں آوازاں ہون، میں کہ یا اللہ بندے باہر نے برے، پہلا میں سمجھتا کہ کسی ٹیپ لا دیتی، میں اندر کلے میں آکھا ٹیپ بند کراؤ۔ اچھا انہیں آکھا ٹیپ نہیں، اندر ایک باجی شروع ہوئی، میں آواز دیتی پردہ کرو عمر صدیق، بیبیاں چہرے لپیڑ لے، میں کہا بہن بی بی اے میرے باپ دی میت ہے، میرے باپ نے ساری زندگی کتاب و سنت دی پیروی کی تھی، میں اپنے باپ دی منجی اٹھائی تے میں ادو کیا اللہ، میں کہ سنت دے پیروکار دی منجی کوئی بندہ ساڈی میت نال آواز بلند نہ کرے، کوئی بندہ نہ کہ کلمہ شہادت، خبردار۔ میں کہ میری بہن اے بہن میں دعا میں دعا بھی نہیں، تو رب دی شریک ہے کہ میرے پیو نو بخشانا ہے؟ میرے پیو نو کنے بخشنا ہے؟ اللہ۔ بخشش دے جڑے مسنون معاملات نے اسا کیتے نے تے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اگو اسا معاملہ کدے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ۔ نہ مولوی، نہ ملوین، نہ دعائے خیر تے نہ حوصلے، اے تھیاں نو حوصلہ نہیں ہون دیا تے باجی نہ سد لئیے، اینا باجیاں کے بھی میرے ہاتھ جے، اے باجیاں بھی دجے تیجے دن کدھرے قرآن حدیث وچ موجود نہیں۔ ہاں ایک گل تانوں ہور بھی دساں، کچھ میرے رشتہ دار بڑے مالدار، کروڑوں تو بھی اتنا کو اربا پتی، تو آکھن حافظ عمر صدیق نہ ساڈا بڑا تعلق ہے، ساڈی برادری دے نے، ساڈے رشتہ دار نے، انہاں آکھیا اچھا تے بابے نہیں فوت ہوئے نے تے انہاں نوں ہی سد لو۔ مینوں آندے نے حافظ صاحب گڈی آ گئی، آؤ، بندے کہنے لگے میرے رشتہ دار ایک ہی بنے گا، میں بہت ودیا بنے گا۔ دعوت دا موقع دین سنت بیان کرن دا تے بدعت دے رد کرن دا سا کوئی ہتھوں جان نہیں دیا۔ میں گیا، میں تقریر کی تھی تے میں کہا بھائی اے جو کر دے ہو پہ کفر ہے۔ جریر بن عبداللہ دے نے کننا نعد الاجتماع بعد دفن المیت من النیاح،
मैयत दी तदफीन तो बाद ओदे घर इकट्ठ करन नूं असीं कुफर नोहा समझदे सी। फिर मैं उन्होंने किताबो सुन्नत दीयां गल्लां दसियां, लो जी हो फिर रोटी उन्हां दी पकी पकाई रह गई नीचे ही थी। हुण चंद दिन पहला मैं एक जवान साडा अजीज फौत हो गया 20 साल दा, ते मैं उहदा जनाजा पढ़ाया ते मैनूं आंदे ने रोटी दा भी जरा कह दे। मैं क्या भाई मैयत दे घरों ज़ियाफत हराम है, ते जिन्हां दे घर इस मरग दी वजह तो रोटी नहीं पकी वो खा वो खा बात ही समझ आई। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ देखो। एक साडे आलमे दीन सन गुजराले दे मौलाना अब्दुल रहमान अल वासिल रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब जानते होंगे। उन्होंने कोल एक बंदा आ गया, वो तवीज़ लिखते सन, कुरानी तवीज़ कुरानी। उन्होंने कोल एक बंदा आ गया, हज़रत साहब मेरी ना फलाने बंदे नाल बहस हो गई है, तो मैं तुहाडे कोल आया एडी दूरों, तुसीं तवीज़ लिख दिओ। ते मैं उन्होंने आख्या मैं दलील लैके आया। वो मौलाना साहब सन, फरमान लगे तेनों केड़ा अहमक आंदा इहदी दलील होए। आंदे ने मैं एक मेरी कुताई है तो उतो मैं तेनों दलील बना के दे दिया। कोई दलील नहीं हूं, ये मैं करना, ये मसला कह ले हदीस नहीं हूं, ये मैं करना। मैं ना क्या ये बड़ी वड्डी दलेरी दी बात है कि इंसान अपनी कुताई दे उत्ते यानी कि चूके चुनाचे ना करे, मसला सही दसे, मसला सही। आंदे ने मसला यही है कि कुरान हदीस विच नहीं, यही मसला सही है। उन्हें कहा तुसी क्यों करते हो? आंदे ने मेरी कुताई, मेरी कुताई। तुहानू पता उलमा च फिर कुताइयां किदों होंदियां ने, जदों उलमा दियां तुसी माली जरूरतां पूरियां नहीं करदे। वो फिर बेचारे रिज़क मान सदका ट्यूशनां भी पढ़ाते हैं, वो तवीत भी लिखते हैं, फूका भी मारते हैं। अल्लाह ताला सानू समझण दी तौफीक जी। ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਲੀਸ ਆ ਜੀ। ਇਬਲੀਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਲਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਬਲੀਸ ਹੈ। ਹਾਂ गल समझो, कोई इंसान फौत हो जाए, ਉਹਦੀਆਂ बेटियां होन ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਚਾਚੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। क्यों नहीं लेंदे? उन्होंने ना मर जाना माई बापे ते बगरों लाख किन्ने देने ने। मेरे वाले साहब फौत हो गए ने, मेरिया 5 भैनां ने, ते 5 दे लाग खुशियां गमियां सारा कुछ वो करना पैंदा। जिस रोटी दी असीं मुरम्मत करने ना कौड़ा बट्टा, वो सानू भी देना पैंदा। एक हकीकत जिहड़ी गल है। ते जिस वेले माल लैना होवे पुत्तर सारे आ जांदे। मसला समझो, शरीयत दा मसला दो तरफा। पोते दा दादे दी जायदाद हिस्सा नहीं, पर दादे दी जिम्मेदारी है पोते दी कफालत। मसला पूरा दसो। इसी तरह ही जिदियां धीयां ने ओदे मां बाप भी वारिस ने, वाले कुल्ले वाहिद मिनहुमा सुदुस, ते ओदे भैन भाई वारिस ने। ते अगर भैन भाई भरा ना होन ते फिर भतीजे वारिस ने। बात समझ आ गई? ये दो चीज़ां, हुस्ने सलूक भी करो ते फिर हिस्सा देन लगे किसी को इतराज नहीं। दो मसले बयान करूंगा, एक आपकी मूंछ पर और एक जो आपने सवाल किया, सबने देखा है, वो ना डरावे ना देखा है। आपकी मूंछ जो है ना अच्छी प्यारी लगती है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इन्नी उईज़ुका बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन इसको नीचे से कटवाएं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह मूंछ पस्त करते कि मुंडी हुई मालूम होती, जैसे मेरी है मुफ्ती साहब की। और उनके वालिद
उमर बिन खत्ताब उनकी मूछें थी, उनकी क्या थी? ओ बोलो, तो जो गुस्सा होंदा है ना मुछां नूं वट भी देंदे सन। समझ आइए गल दी? ये दोवें ही मसले ठीक है। तो बेटा जी नीचे से कटाएं, आपका जो लिप है वो बिल्कुल नजर आना चाहिए, वाज़े। दूसरा मसला है कि अगर कोई बच्चा फौत हो जाता है, फौत शुदा बच्चे का नाम रखना ये जरूरी नहीं, 7वें दिन तक नाम रखना मसनून है, उससे बाद नहीं, 7वें दिन तक। बल्कि एक हदीस है सही बुखारी की, फरमाया वलिदा ली लैला गुलामुन सम्मैतु बिइब्राहीम, अल्लाह ने आज रात मुझे बच्चा दिया है, आज यानी बच्चा होया, फरमाया सम्मैतु बिइब्राहीम, मैंने उस बच्चे का नाम क्या रख दिया है? उसे टाइम उसे ही रात। ते भाई जो बीवी उम्मीद ना होवे ते उदों पहले ही ज़हन बना लिया करो, अबू अम्मी नाल मशवरा करके, भाई धी होवे ते ऐ ते पुत्र होवे ते ऐ, बाद च तुहानू मसला ही ना होवे की रखिए, की वटाइए, की करिए, की बनाइए पहले। लेकिन जो फौत हो जाए उसका नाम रखने की जरूरत नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, बड़ा बड़ा नुकसान हो गया। कारी अमीर पट्टी साहब दरवेश बंदा सी, चौधरी आदमी सी, अल्लाह बड़े प्यार करने, वल्लाह यकीन जाने बड़ी लोकी बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बस लिखे होते हैं, ये जायज़ है? जी हाँ जायज़ है। सुन ले, हमारे पास उलमा इस्तेदलाल करते हैं मोहर नबूवत से कि मोहर नबूवत में लफ्ज़ मोहम्मद नीचे है, फिर रसूल है, फिर अल्लाह है। आपकी तिला के लिए अर्ज है कि उलमा ने दलाइल के साथ साबित किया है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहर नबूवत, जो मोहर थी अंगूठी, उसके ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद था, दरमियान में लफ्ज़ रसूल था, और लफ्ज़ अल्लाह जो है वो नीचे है। बाकायदा तौर पर जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में इस पर एक रिसाला जो है वो लिखा गया है, आपके इल्म में, शेख साहब आपके इल्म। तो दूसरी बात है, बड़ी सारी आयात और हदीस के अंदर अल्लाह लफ्ज़ और लफ्ज़ मोहम्मद जो है बराबर है। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह, फिर आगे क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो 2 दफा लफ्ज़ अल्लाह है और बराबर लिखा हुआ है मोहम्मद। तो चीमा साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम मसला बयान कर देते हैं। तो ये उनकी नाकिस तहकीक है जो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात है जो मैंने आपको बताई है कि नबी इस्लाम की अंगूठी के ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद था। कहाँ था? हाँ, लोग पूछते हैं कोई आप मसला नहीं, उन्होंने कटवाए नहीं, और बड़ी सख्ती क्या कोई ममानत नहीं, अल्लाह रसूल कोई ममानत नहीं, बल्कि तीसरी किताबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम सी ना, ਜਿਹੜਾ परचम सी मैदान बदर के अंदर जी, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। फतह बारी ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। नकल ਸਾਡੇ लोग कहते हैं कलमा ही है नहीं का, हालांकि ये मौजूद है। लोग अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, हदीसुन नास बिमा यारिफून, लोगों से वो बातें बयान करो दीन के नाम पर जिनको वो जानते हैं। क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठला दिया जाए? तो कलमे के बारे में बात करना, या ये मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया था और बड़े अदब से मैंने अर्ज़ किया कि आप इस पर तकरीरें छोड़ दे, इस पर बाकायदा मदीना मुनव्वरा में रिसाला तहकीक मौजूद है जिसमें रसूलुल्लाह का नाम ऊपर है। सही है जी, सलाम है, झंडे को सलाम है, ये हराम के दायरा में नहीं आता। नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने तुम्हें हर हराम बता दिया है और हर गुनाह से खबरदार कर दिया है, हलाल भी बता दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो लोग बेजा सख्ती करते हैं या खवारिज हैं तो वो फौजी परेड पे हराम के फतवे लगाते हैं, खड़े होने पर हराम के फतवे लगाते हैं, झंडे को सलामी पर हराम के फतवे लगाते हैं, ऑफिसर को कोई सलूट मारता है तो ये हराम के अंदर नहीं आता। समझ आइए बात की, अगर हराम के अंदर आता है तो पढ़े कोई आयत हदीस। हराम
कोलों ते नहीं ना बनाना कि बंदा घर बैठे हराम बनाता है। हराम कौन करता है? अल्लाह रसूल। हाकिम वक़्त ने मशरू करना है मसलहत की बुनियाद पर, जैसे पोस्टमार्टम है, या उस अल्कोहल बनाना है, दवाइयों में इस्तेमाल होती है, या उसने किसी जायज़ काम पे पाबंदी लगानी है, सदे ज़राए की बुनियाद पे, डबल सवारी पे पाबंदी लगानी, ये हाकिम का काम है। तो परचम को सलूट ये हराम नहीं है। जी, पानी के ऊपर दम करना फूंक भी जायज़ है और उंगली के साथ दुआ लगाना भी जायज़ है।